الرحمن الرحیم میرا حق وراثت سیزن 2 حق مہر ضدی عشق میرا سیزن 2 منتہا چوہان قسط نمبر 34۔ ابتسام ابرش کی بحث کے بعد گھر سے چلا گیا تھا۔ ابرش سے اس طرح کے رویے کی امید نہیں تھی۔ شروع دن سے آج تک اس نے احان کے لیے لے پالک کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اب جب سب کے سامنے اس نے پھر سے لے پالک کے الفاظ دہرائے تھے تو ابتسام کو بہت دکھ دے گئے تھے۔ گاڑی ایک کم گنجان علاقے میں روکتا وہ باہر نکلا۔ میرا بیٹا اب تمہاری ذمہ داری ہے ابتسام، اس کی حفاظت کرنا، اس کا باپ بن کے، اس کی وراثت اس کے واپس لانا، ایک فوجی بن کے۔ حمزہ کے آخری لمحات کے الفاظ کو بعض گشت اسے اپنے ارد گرد سنائی دی تھی۔ ہاں، وہ حمزہ حیات مرزا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ حمزہ جو میجر تھا، ابتسام کا جگری دوست تھا، اور وہ ایک دن بہت بھاری پڑ گیا تھا جب وہ بہت عرصے بعد ابتسام سے ملا تھا، اور اسی دن اس کی اور اس کی بیوی حلیمہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن ابتسام نے زبردستی انہیں اکیلے انجوائے کرنے بھیجا تھا۔ احان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ دونوں کے بیچ میں ناراضگی تھی جو ابتسام دور کرنا چاہتا تھا، لیکن اب کیا پتہ تھا وہ ابتسام اور احان سے دور ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ کار بم دھماکے کے بعد وہ دونوں بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ حلیمہ موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ حمزہ ہاسپٹل ICU میں آخری سانسوں میں ابتسام کو احان کی ذمہ داری سونپتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ فون کال پہ ابتسام ہوش میں واپس آیا تھا۔ ڈیڈ کہاں ہیں آپ؟ احان کی کال پہ ابتسام کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا۔ آ رہا ہوں، ڈونٹ ویری، اس کی تسلی کرتے ابتسام واپسی کی راہ میں واپس گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی کو آفس کی جانب موڑا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کانفیڈینشیل فائل کو کس نے لیک کیا تھا۔ وہ بہت خود کو ہوشیار سمجھتا تھا۔ اب آئے گا مزہ جب ماما خود اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکالیں گی، ہانیہ نے خوشی سے واپس روم میں آتے چہکتے کہا تھا، جبکہ پیچھے آتی آنیہ نے سن لیا تھا۔ یہ سب کیا ہے ہانیہ؟ آخر چل کیا رہا ہے؟ آنیہ نے ہانیہ کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی، اس لیے اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ کیا میں نے کیا کیا؟ جو کیا ماما نے کیا، ماما سے پوچھیں جا کے۔ ہانیہ نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ہانیہ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، بہتر ہوگا سب بتا دو۔ کوئی بات ہے جو تمہارے اور احان کے بیچ ہوئی ہے اور جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ احان کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے۔ مجھے دھوکہ دیا، دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے۔ اچھا ہو رہا ہے مجھ سے چھپایا نور فاطمہ کا، اب جواب دے۔ جذبات کی روح میں بہہ کے ہانیہ کے منہ سے نور فاطمہ کا نام نکل گیا۔ نور فاطمہ؟ آنیہ حیرانگی سے بڑبڑائی۔ اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ نام سے تو وہ واقف تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہی نور فاطمہ ہے۔ ہانیہ نے زبان دانتوں تلے دبی تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہانیہ، نور فاطمہ کون؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ میری دوست ہے، 1 سال پہلے کھو گئی تھی۔ اسے تلاش کرنے میں احان کی مدد چاہی تھی اور عین وقت پہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہانیہ نے کچھ سچ جھوٹ ملاوٹ کرتے ہوئے بتایا تھا۔ تم اب بھی پہیلیاں بجھوا رہی ہو، مجھے سب کچھ سچ بتاؤ۔ آنیہ باز نہیں آئی تھی اور ہانیہ کو اب سچ بتاتے ہی بنی تھی۔ بس اب بہت ہو گیا اس بار ابتسام، آپ نے حد ہی کر دی ہے۔ میری اولاد کو آپ نے وراثت سے نکال باہر کیا، اور اس احان کو آپ نے ایسے کیسے؟ اور مجھے چیلنج کر رہے ہیں کہ میں عدالت سے رجوع کروں؟ ابرش پورے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتی ہلکان ہوئے جا رہی تھمی، لیکن غصہ تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اب بھی مجھے سے چھپا رہے ہیں۔ چاہتے تو اب بھی وقت تھا مجھے سچائی بتا دیتے، لیکن کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ آپ احان کی پہچان تک آپ نے مجھ سے چھپائی ہے، تو ٹھیک ہے، اب احان کی پہچان ہی یہ ثابت کرے گی کہ وہ کس کا وارث ہے۔ اس کے لیے مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اور چوہا خود بلے سے باہر آ جائے گا۔ ابتسام پیرزادہ، آج تک آپ نے مجھے ہمیشہ ابرش ابتسام پایا ہے، اپنے ہمراہ کھڑے پایا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ابرش مجیب شمس بن کے دکھاؤں گی۔ وکیل ہے نا، تو عدالت سے رجوع کریں گے۔ دیکھیں یہ وکیل کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ گہرا سانس خارج کرتے وہ ملازمہ سے ہانیہ کو اس کے روم میں بھیجنے کا کہہ کر خوف مطمئن ہوئی تھی۔ ابتسام پیرزادہ، بہت کھیل کھیلیا آپ نے، اب آپ کی بیوی کا کھیل دیکھیں گے آپ، دھیرے سے کہتی مسکرائی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ آپ ہی پلیز غلط مت سمجھیں، یہ سیکرٹ معاملات ہوتے ہیں، شیئر نہیں کر سکتے۔ تم سپائی گرل کیوں بنی؟ آنیہ کے سوال پر وہ چپ سی ہو گئی۔ ٹریننگ تو بچپن سے لے رہی تھی اور مارشل آرٹ میں نے بھی پرفیکٹ تھی، پر کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ سیریس ہو سکوں۔ لیکن نور فاطمہ کے اچانک غائب ہو جانے پر ہانیہ ابتسام بدل گئی۔ آپ ہی دھیرے دھیرے کہتی وہ نم لہجے سے آنیہ کے قریب ہوئی۔ نور فاطمہ بہت پیاری سی چھوٹی سی کیوٹ سی دوست تھی میری۔ یونی میں ہم اکٹھے تھے، لیکن 1 سال پہلے مجھے اسٹڈیز کے لیے دور
دور شہر جانا پڑا تو نور فاطمہ کی شادی ہوگی۔ واپس لوٹی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہادی بھیا اسے سب پتہ چلا تھا، لیکن دل میں یہ یقین تھا کہ وہ زندہ ہوگی۔ ہادی بھیا نے ہی میری ٹریننگ کی۔ ہم دونوں سے مل کے سلطان کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے کیے، لیکن سلطان تک نہ پہنچ سکے تھے۔ ایسے میں اپنی جاسوسی طبیعت کے باعث میں نے پتہ لگا لیا کہ احان بھی سلطان کے کیس پر کام کر رہا ہے، اور پھر نور فاطمہ کے متعلق تمام باتیں معلومات مجھے ملتی چلی گئیں۔ بہت انتظار کیا ہم اس لمحے کا جب نور فاطمہ تک ہمارے ساتھ ہو۔ احان نے وعدہ کیا نور کی بازیابی پہ اور مجھے ساتھ رکھے گا، لیکن اس نے نور کو بازیاب کروا لیا اور مجھے بھنک بھی نہیں پڑنے دی۔ ساری باتیں آنیہ کے گوشے گزار اس نے برا سا منہ بنایا تھا، لیکن کوئی نہیں، پتہ تو میں لگا ہی لوں گی، لیکن اس احان کے بچے کو نہیں بخشوں گی، چیٹر کہیں کا۔ پر اللہ کا شکر ہے کہ نور مل گئی ہے۔ ہادی جانتے ہیں سب، آنیہ کو ایک ہی بات چبھی تھی، بس اتنا ہی کہ نور کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ کہاں ہے، بازیاب ہو گئی ہے یا نہیں، یہ نہیں جانتے۔ وہ پینڈنٹ آنیہ کے ماتھے پہ بل پڑا تھا، وہ نور کا ہی تھا۔ نور نے خود کو بچانے کے لیے زور آزمائی کی تھی، اور وہ آپ کی گاڑی میں گر گیا تھا۔ ہانیہ کا لہجہ دھیما ہوا۔ یعنی تم سب جانتی تھی، پر سب جانتے تھے اور مجھے بے خبر رکھا۔ مجھے کتنی تکلیف ہوئی اندازہ ہے آپ کو؟ آنیہ غصے سے اٹھی، جبکہ آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ پلیز آپی پلیز ناراض نہ ہو، ہانیہ منمنائی تھی۔ یو نو ہنی، میں کسی اور سے کیا گلہ کروں، یہی میری اپنی بہن نے بھی مجھ سے سب کچھ چھپایا ہے۔ آنیہ کو دکھ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ آنیہ سچ میں شرمندہ تھی۔ تمہاری سوری کرنے سے کیا ہوگا؟ میں اتنے دن اس گلٹ میں رہی کہ سب کی قصوروار میں ہوں۔ میری لو میرج نہیں ہے کہ میں میر کو سمجھا سکتی یا سمجھ سکتی، ارینج میرج تھی۔ آپی میر بھیا کی لو میرج تھی۔ آنیہ کے فوراً بولنے پر آنیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی وہ آپ کو بہت پہلے سے جانتے تھے، آپ کو دیکھ چکے تھے، آپ انہیں اچھی لگتی تھیں، آپ کے لیے رشتہ انہی کی خواہش پر ہوا ہے۔ ہاں یہ راز رکھا انہوں نے بھی، وہ آپ کو پسند کرتے تھے، اس لیے شادی کرنا۔ آنیہ کا ہاتھ اٹھایا تھا جو ہوا میں بلند رہ گیا تھا۔ اور کتنے جھوٹ چھپا رکھے ہیں، سب کچھ ایک ساتھ بتا دو مجھے۔ آنیہ کی آنکھوں سے گرم سیال مادہ بہا تھا۔ آپی سچ میں سب جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہادی بھیا کی محبت جھوٹی نہیں ہے، وہ آپ سے سچا پیار کرتے ہیں، ہانیہ نے اس کے پاس آتے کہا، جبکہ آنیہ نے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا۔ دروازے پہ ہوتی دستک پہ ہانیہ چونکی۔ ہانی بی بی، آپ کو ابرش بی بی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ملازمہ اطلاع دیتی جا چکی تھی۔ آپ کہیں جائیے گا مت، میں بس ابھی آتی ہوں۔ ہانیہ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر ابرش کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ آنیہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ میر، آپ نے مجھ سے تعلق بھی جھوٹ کی بنیاد پر رکھا، دل بہت سخت اداس ہوا تھا۔ آپ نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا کہ میں بھی نور ہوں، لیکن آپ تو ساری حقیقت جانتے تھے، پھر کیوں کیا ایسا؟ آنیہ، احان کی آمد پہ وہ چونکی تھی، آنکھیں کھولیں۔ آپ رو رہی ہیں؟ احان پریشان ہوا تھا۔ شاید۔ احان، ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے نا؟ آنیہ نے بہت امید سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے آنیہ کو دیکھا۔ نور فاطمہ کہاں ہے؟ اچانک کیے گئے سوال نے احان کا دماغ ایک دم معاف کیا تھا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ آنیہ اس قسم کا سوال کرے گی۔ جاری ہے۔